بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق پاکستانی پالیسی۔ پوری دنیا کی سیاست پر اگر نظر دوڑائی جائے تو اس وقت پوری دنیا میں میکیاولی سیاست ہی کا راج ہے۔ دا پرنس میکیاولی سیاست کا صحیفہ ہے۔ اس میں میکیاولی لکھتا ہے، بادشاہ کے لیے صفت ربائی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ دجل و فریب کے جال بچھا سکے، اس کے ساتھ کوئے شیری بھی تاکہ وہ بھیڑیوں کو خائف رکھ سکے۔ صرف شیر کی قوت کافی نہیں، اس کے لیے عقل مند بادشاہ وہ ہے کہ جب دیکھے کہ کوئی عہد یا معاہدہ اس کے اپنے مفاد کے خلاف جاتا ہے یا جن وجوہات کے پیش نظر وہ معاہدہ کیا تھا وہ باقی نہیں رہیں تو اسے بلا تعامل توڑ ڈالے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس قسم کی عہد چکنی کے لیے نہایت نگاہ فریب دلائل بہام پہنچائے جائیں۔ یہ سب کچھ وہ چیپٹر نمبر 18 میں لکھتا ہے۔ جنگل کا قانون ہے اس سیاست میں۔ اب جہاں تک پاکستان کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پالیسی کا تعلق ہے، آج تک پہلے دن سے لے کے آج تک ایک جیسی رہی۔ پاکستان نے اسرائیل کو باضابطہ تسلیم نہیں کیا اور آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کی ہے۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا اور پاکستان نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ قائد اعظم نے بھی فلسطینی عربوں کی حمایت کی۔ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان اور اسرائیلی وزرائے خارجہ کے درمیان کھلی بحث ہوئی جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں بھی پاکستان کی سرکاری پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک فلسطینیوں کے حقوق اور دو ریاستی حل 2 اسٹیٹ سولوشن کے مطابق ایک فلسطینی ریاست کا قابل قبول حل سامنے نہیں آتا، جس کے مطابق امریکہ آج کل یہ بحث بہت زیادہ عام ہے کہ امریکہ مسلمان ممالک کے ساتھ یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ وہ مثبت تعلقات قائم کریں، جس سے ابراہیم اکارڈز کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان نے ابراہیم اکارڈز پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس سے پہلے غزہ میں فوج بھیجنے سے متعلق بھی پاکستان انکار کر چکا ہے۔ پاکستان نے اس وقت بھی انکار کیا جب ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کے لیے کہا گیا۔ فلسطینیوں پر جس طرح مظالم ہو رہے ہیں، ظلم جس کسی انسان کے ساتھ ہو چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ظلم ہے۔ غیر مسلم کی حفاظت کے لیے جنگ تک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارے دین میں۔ ظلم چاہے کشمیر میں ہو چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ظلم ہے۔ مومن تو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ مجبور ہے۔ دنیا کی نظر میں مجبور کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، وہ تو دل و جان سے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے کہ جب اللہ اس کو حکم دیتا ہے کہ ظلم کو روکو، اگر ساری دنیا 2 اور 2 6 کہہ رہی ہو تو 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، وہ 6 ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر مومن کو مفاہمت کے لیے کہا جائے کہ مفاہمت اس بات پر کر لی جائے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو جو 2 اور 2 6 کہہ رہا تھا وہ تو پہلے بھی باطل پر تھا، اب بھی باطل پر ہی رہے گا۔ لیکن جو 2 اور 2 4 کہہ رہا تھا وہ حق پر تھا، اور اگر وہ یہ تسلیم کر لے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اس کا تو کچھ بھی باقی نہ بچا۔ حق حق ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے، چٹان کی طرح مستحکم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ہے سلطان ٹیپو کی وصیت، اس کے اشعار ہیں، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، باطل دو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر